حیدر علی آتش کی غزل کا پہلا شعر ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ وحشت دل نے کیا ہے وہ بیاباں پیدا، وحشت دل نے کیا ہے وہ بیاباں پیدا، سینکڑوں کوس نہیں صورت انسان پیدا۔ بیاباں کا مطلب ویرانہ ہوتا ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ میرے اپنے شعر میں شاعر اپنے دل کی کیفیت کو بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے دل کی وحشت کا یہ عالم ہے اور گھبراہٹ کا یہ عالم ہے کہ مجھے سینکڑوں کوس تک اور کئی کلومیٹرز تک دور تک مجھے کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ میرے دل کی دنیا میں ایک ایسی وحشت طاری ہو گئی ہے اور ایسی گھبراہٹ کے بادل آ چکے ہیں کہ جنہوں نے میری نگاہوں سے ہر انسان کی صورت کو دور کر دیا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ انسان کے ذہن کی جیسی کیفیت ہوتی ہے اور دل پر جس طرح کے خیالات اس کے چھائے ہوئے ہوتے ہیں اس کی کیفیت بھی ویسی ہو جاتی ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ وحشت دل نے کیا ہے وہ بیاباں پیدا، سینکڑوں کوس نہیں صورت انسان پیدا۔ مطلب یہ ہے کہ میرے دل پر افسردگی کے آثار چھا چکے ہیں، میرے دل میں ویرانگی آ چکی ہے اور مزاج نے بالکل میرے ماحول کو، میرے مزاج نے بالکل کیفیت کو، طبیعت کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب افسردگی کی، غمگینی کی کیفیت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ خوشی کے کوئی آثار مجھے نظر نہیں آتے۔ وحشت دل نے کیا ہے وہ بیاباں پیدا کہ سینکڑوں کوس نہیں صورت انسان پیدا، اب دور دور تک مجھے کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ اور آگے شاعر نے کہا، کہتے ہیں دل کے آئینے میں کر جوہر پنہا پیدا۔ پنہا کہتے ہیں ہڈن، چھپے ہوئے کو۔ جوہر پنہا کا مطلب ہوا کہ وہ ایبیلٹیز، وہ ٹیلنٹ، وہ کیپیبلٹیز جو اللہ تعالیٰ نے تجھ میں رکھی ہے، جو چھپی ہوئی ہیں، انہیں تو اجاگر کر۔ دل کے آئینے میں کر جوہر پنہا پیدا، دل کے آئینے میں کر جوہر پنہا پیدا، در و دیوار سے ہو صورت جانا پیدا۔ مطلب کیا؟ یہ اس کی اگر تشریح اس کے حقیقی کے مطابق کی جائے تو بہت زیادہ سوٹیبل ہوگی۔ یہاں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے گویا اس طرح یہ ہمیں ایک میسیج دینا چاہتا ہے، ایک میسیج ہمیں کنوے کر رہا ہے کہ اپنے دل کی دنیا میں وہ انقلاب لے کر آ، وہ تبدیلی لے کر آ اور اپنے اندر چھپے ہوئے اس صلاحیتوں کے خزانے کو اجاگر کر جو اللہ نے تجھ میں رکھا ہے۔ مطلب کیا؟ دل کے آئینے میں کر جوہر پنہا پیدا، مطلب یہ ہے کہ اپنا تعلق خدا سے ایسا جوڑ اور اس کے حبیب سے ایسا جوڑ، اپنے دل کی دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے اور ان کے ذکر سے ایسا آباد کر کہ دل کے آئینے میں کر جوہر پنہا پیدا۔ تیرے عشق کی، محبت کی کیفیت اور حالت یہ ہو جائے، تو اس مقام پر پہنچے کہ جس طرف تیری نگاہ اٹھے اس طرف تجھے یار کا جلوہ نظر آئے، جہاں تیری نگاہ اٹھے وہاں تجھے یار کی صفات کے جلوے نظر آئیں، کہیں افعال کے جلوے نظر آئیں، کہیں اس کی ذات کے جلوے نظر آئیں، کہیں اس کے اعمال کے جلوے نظر آئیں، اور تیرا تعلق گنبد خضرا اور مالک گنبد خضرا اور رب کعبہ سے ایسا ہو کہ تو زندگی میں کسی بھی لمحے میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، تو دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، تیرا تعلق رب کعبہ اور محبوب رب کعبہ سے جوڑا رہے۔ دل کے آئینے میں کر جوہر پنہا پیدا، در و دیوار سے ہو صورت جانا پیدا۔ جس طرف تیری نگاہ اٹھے اس طرف تجھے یار کا ہی جلوہ نظر آئے، تیرے عشق کی کیفیت ہی ہو۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا ان کا تعلق قائم ہو گیا تھا، اگرچہ نبی کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو اس لمحے میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ ایسا تعلق تھا ان کا۔ اسی طرح شاعر نے کہا کہ خوف نافہمی مردم سے مجھے آتا ہے۔ مردم کہتے ہیں آدمی کو، مردم شماری ہوتی ہے، مطلب لوگوں کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، ایک طرح سے آبادی کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کتنی آبادی ہے۔ تو کہا کہ خوف نافہمی مردم سے مجھے آتا ہے،
نافہمی مردم کا مطلب آدمی کی نافہمی سے، اس کی کم عقلی سے، اس کی نادانی سے، اس کی بے وقوفی سے. خوف نافہمی مردم سے مجھے آتا ہے، گاؤ خر ہونے لگے ہیں صورت انسان پیدا. گاؤ کہتے ہیں گائے کو. آپ نے پڑھا ہوگا پاکستان سٹڈیز میں کہ گاؤ کشی کے خلاف تھے ہندو. گاؤ کشی مطلب یہ گائیں ذبح کرنے کے خلاف تھے، گاؤ اسے کہتے ہیں. اور خر کا کیا مطلب ہے؟ خر کا مطلب جو یہاں ذکر کیا ہے، گاؤ خر، اصل میں یہ ورڈ مل کر جانور کی میننگز میں بنا. گاؤ خر جانور کو کہتے ہیں. اصل میں یہ خر کا لفظ کہاں سے لیا؟ دیکھیں، خر کہتے ہیں گدھے کو. خر کہتے ہیں گدھے کو. خرگوش کو خرگوش، یہ خر کا لفظ یہ غالباً فارسی کا ہے. خرگوش کو خرگوش اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے جو کان ہیں، اس کے جو گوشت ہیں، کہتے ہیں نا میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ بات گوشت تو کہتے ہیں کانوں کو. تو خرگوش کو خرگوش اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے گوشت، اس کے کان خر کی طرح ہوتے ہیں، گدھے کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے اس کو خرگوش کہا جاتا ہے. تو یہاں انہوں نے کہا گاؤ خر، یعنی گائیں اور گدھوں کی مثل. مطلب کیا بنا؟ جانور. مطلب یہ بنا. تو شاعر نے کہا کہ خوف نافہمی مردم سے مجھے آتا ہے، گاؤ خر ہونے لگے ہیں صورت انسان پیدا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر نہ صرف یہ کہ خوف آتا ہے، بلکہ میں تو دکھ اور افسوس کی کیفیت کا میں شکار ہو جاتا ہوں. بظاہر تو ہمارے زمانے کے لوگ بظاہر تو انسان نظر آتے ہیں، لیکن وحشت میں، درندگی میں، ظلم و ستم میں یہ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ گویا ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا انسانوں کی دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ جانوروں کا جنگل ہے. اس لیے کہا، معاشرے کے ظلم و ستم کو سامنے رکھ کر کہا کہ خوف نافہمی مردم سے مجھے آتا ہے، گاؤ خر ہونے لگے ہیں صورت انسان پیدا. اب انسان بھی جانور ہو. یہ انسان جو ہے اب بظاہر تو انسان ہے، لیکن اندر سے وہ انسان نہیں، اندر وحشت ہے، درندگی اس کے اندر پائی جاتی ہے. اور آگے شاعر نے کہا، کہتے ہیں کہ ایک گل ایسا نہیں، ایک گل ایسا نہیں ہو نہ خزاں جس کی بہار، کون سے وقت ہوا تھا یہ گلستان پیدا. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اس شعر میں شاعر نے اس دنیا کی ناپائیداری پر اپنی کیفیت کا اظہار کیا ہے، اس کی کوفت کا اظہار کیا ہے کہ اس دنیا میں جس کو بھی عروج ملتا ہے زوال بھی ملتا ہے. ایک گل ایسا نہیں، ایک پھول ایسا نہیں ہو نہ خزاں جس کی بہار، جس کی بہار کو خزاں کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہو. جو پھول بھی باغ میں کھلتا ہے اسے خزاں کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے. مطلب یہ کہ جس طرح کسی چیز کو عروج ملتا ہے، زوال کا بھی اسے منہ دیکھنا پڑتا ہے. ایک گل ایسا نہیں ہو نہ خزاں جس کی بہار، کون سے وقت ہوا تھا یہ گلستان پیدا. مطلب اس شعر میں، اس مصرے میں جو انہوں نے کہا کون سے وقت ہوا تھا یہ گلستان پیدا، اس میں اپنی کیفیت کا اور بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں آخر یہ دنیا کیسی دنیا ہے کہ یہاں عروج بھی ہے، زوال بھی ہے. آخر یہ کب پیدا ہوا تھا، وہ کون سا وقت تھا؟ جیسے ہم کہہ دیتے نا والدین اپنے بچوں سے کبھی بیزار ہوتے ہوئے کہ پتہ نہیں کون سی گھڑی تھی جو یہ پیدا ہو گیا تھا. تو اسی طرح کا یہ بیزاری کا اظہار یہاں کر رہے ہیں کہ کون سے وقت ہوا تھا یہ گلستان پیدا، آخر وہ کون سا وقت تھا. اور آگے کہتے ہیں کہ موجد اس کی ہے سیاہ روزی بیماری آتش، ہم نہ ہوتے تو نہ ہوتی شب ہجرا پیدا. اس شعر میں آتش نے اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، اپنے آپ کو کرمنل، اپنے آپ کو مجرم ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو شب فرقت ہے، یہ جدائی کی جو رات ہے، اس کا وجود، اس کا موجود ہونا میری وجہ سے، میری قسمت کی وجہ سے یہ وجود میں آئی ہے. اگر میں نہ ہوتا تو شب ہجرہ بھی نہ ہوتی. شب ہجرہ کس رات کو کہتے ہیں؟ وہ رات جس میں یار پاس نہ ہو، ہجر کی رات، جدائی کی رات، جس میں یار کی یاد تڑپائے، وہ رات شب ہجرہ ہوتی ہے. اور آپ یقین جانیے، ایک قدم آگے بڑھ کر کہہ دیتا ہوں، شب ہجرہ عاشقوں کے لیے شام غریبہ سے کم نہیں ہوتی. تو کہا کہ موجد اس کی ہے سیاہ روزی بیماری آتش،
ہم نہ ہوتے تو نہ ہوتی شب ہجرا پیدا. ارے یہ عاشق ہے تو شب ہجرا ہے, یہ جدائی کی رات ہے. اگر عاشق نہ ہوتا تو یہ تکلیف نہ ہوتی, یہ شب ہجرا نہ ہوتی. یہ ہے تو یہ ہے, اگر عاشق نہ ہوتا. یہی وجہ ہے. ایک شعر میں شاعر نے کہا, وہ مصرع کچھ یوں ہے, اس کا مفہوم یہ ہے, اس میں شاعر نے کہا شب ہجرا کو مخاطب کرتے ہوئے کہ میں تو مر رہا ہوں, اب تو ایک کام کر کہ کسی اور عاشق کو ڈھونڈ لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ہے تکلیف, تو نشان تکلیف ہے, تو سمبل آف پین ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف کو بھی تکلیف پہنچے, تو تجھے چاہیے کہ کسی اور کو ڈھونڈ لے تاکہ تیری تکلیف اس کو منتقل ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ درد کو بہت درد ہے, درد کو بہت درد ہے مجھ سے, یعنی درد کو بھی مجھ سے درد ہے, تکلیف کو بھی مجھ سے تکلیف ہے. تو یہاں یہ کہا کہ جو تکلیف ہے نا شب ہجرا, یہ اسی وجہ سے ہے کہ میں ہوں. نہ مریض ہوتا نہ تکلیف ہوتی, تو مریض ہے تو تکلیف ہے نا. نہ یہ بیمار عشق ہوتا, نہ محبت کا مریض ہوتا, اور نہ اس طرح کا کوئی اور معاملہ ہوتا.